السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب محترم محمد حکیم خان صاحب، آپ نے کئی روز پہلے ایک ویڈیو ارسال فرمائی جس میں ایک غیر مقلد ٹک ٹاکر وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر "کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں" پر اعتراض کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا انسان بنایا ہے، کیا ضرورت ہے کتا بننے کی؟ مدینے کا کتا یا غوث کا کتا اشرف المخلوقات کے خلاف ہے یہ شخص۔ پہلے تو میں نے اس شخص کے جواب دینے کا ارادہ نہ کیا، کیونکہ اس طریقے کے جاہلوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن عظیم نے ان سے تعریض کا طریقہ یہ سکھایا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل آپ سے مخاطب ہوں تو ان سے بس سلام کہہ کر کے گزر جاؤ۔ مگر بعد میں نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے قداور مولوی توصیف الرحمن، مولوی خلیل الرحمن، مولوی حافظ عمر صدیق اور جناب انجینئر محمد علی مرزا وغیرہ ہم بھی اس طریقے کے اعتراضات اور بھونڈی باتیں کر رہے تھے، تو پھر میں نے جواب دینا مناسب سمجھا۔ تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے تو مطمئن ہوں گے۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کا مرتبہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے بالعموم نہیں بالخصوص اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پر بھی بلند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مرتبہ ملائکہ پر بھی بلند فرمایا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ انسان کو آخر ایسے جانوروں سے تشبیہ کیوں دی جاتی ہے؟ اس سلسلے میں آپ ایک قاعدہ ذہن رکھ لیں کہ یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں زبان اور زبان و ادب سے بالکل کوئی بھی جس کی ہوا نہیں لگی ہوگی، اور زبان و ادب سے واقفیت نہیں رکھتے ہوں گے، اور شعر و شاعری سے جنہیں شغف نہیں ہوگا وہ ضرور اس قسم کے اعتراض کریں گے۔ لیکن جو حضرات زبان و ادب سے واقفیت رکھتے ہیں اور شعر و شاعری کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، وہ اس قسم کے بھونڈے اعتراضات نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے کہ جب انسان کسی کو کتا کہتا ہے تو کتے کا مطلب یہ نہیں، یعنی جب انسان اپنے آپ کو کسی کے در کا کتا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں چار پیر والا جانور بن گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں فلاں کے در کا چار پیر والا چلتا پھرتا کتا ہو گیا یا ایسا ہو جاؤں، ایسا یہ مطلب اور مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آخر مشابہت کیوں دی جاتی ہے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ جیسے آپ نے کہا کسی شخص کو بدھو سمجھ کر کے، کوئی بیوقوف ہے تو اس بدھو اور بیوقوف شخص کو آپ کہہ دیتے ہیں گدھے، کیا مطلب؟ وہ شخص چار پیر والا گدھا ہو گیا، وہ جانور بن گیا؟ نہیں، بلکہ ایک صفت اور ایک خوبی، اور وہ بے وقوفی ہے، تو جس طریقے سے گدھے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اسی صفت اور اسی چیز میں تشبیہ دینے کے لیے آپ اس انسان کو بھی گدھا کہہ رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص گدھا بن گیا۔ اسی طریقے سے عرف عام میں، شرعاً ایسا نہیں ہے لیکن عرف عام میں الو کو منحوس جانور سمجھتے ہیں۔ الو کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ گھر ویران ہو جائے گا اور یہ منحوس جانور ہے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ شرعی ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی عرف عام کا لحاظ کرتے ہوئے عوام کہتی ہے بعض حضرات کو کہ بڑا الو معلوم ہوتا ہے، یہ شخص بڑا الو ہے، کیا مطلب؟ وہ اڑنے والا پرندہ ہو گیا، وہ جانور ہو گیا؟ نہیں، کسی کی مراد اور مطلب اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اڑنے والا جانور یا پرندہ ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کاہل اور سست ہے۔ جس طرح الو کاہل اور سست ہوتا ہے اور جس طرح اسے منحوس سمجھا جاتا ہے ویسے یہ بھی منحوس ہے، تو اس صفت میں دونوں کو شریک کرنے کے لیے اسے الو کہہ دیا۔ اب اس کو اور تھوڑا ہم تفہیم قریب کے لیے میں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا آپ تو بہت بہادر شیر معلوم ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ بندہ شیر چار پیر والا چلتا پھرتا درندہ ہو گیا، شیر ہو گیا؟ نہیں، وہ شیر نہیں ہوا چار پیر والا، وہ درندہ نہیں ہوا، بلکہ شیر بہادر ہے۔ اور آپ نے کسی شخص کو بہادر دیکھا تو صفت بہادری میں شرکت کی بنیاد پر اور صفت بہادری میں دونوں کے ایک ساتھ ہونے کی بنیاد پر آپ نے اسے کہہ دیا یہ بھائی صاحب آپ تو شیر معلوم ہوتے ہیں، وہ چار پیر والا جانور نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کتے کی ایک خوبی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے، اور کہا بھی جاتا ہے دا ڈاگ از فیتھفل اینیمل، کتا بڑا وفادار جانور ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ اپنے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک بار کتے کو روٹی ڈالیں گے وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کرے گا اور پونچھ ہلانے لگے گا۔ کتا بڑا وفادار ہوتا ہے اور اپنے مالک پر جان چھڑکنے والا ہوتا ہے، اور اپنے مالک کے گھر کی نگہبانی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس صفت کی بنیاد پر
عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نسبت کا استعمال کیا اور اپنے آپ کو مدینے کا کتا یعنی مدینہ شریف کا عاشق اور وفادار، مدینے کا کتا یعنی مدینہ شریف کا پر جان چھڑکنے والا، مدینے کا کتا یعنی حضور کے در کا نگہبان یا حضور کے در کی پہراداری کرنے والا، اس معنی میں عاشقوں نے شاعری میں اور اپنے کلام میں اس طریقے کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، اب وہ اس کا مزہ کیا جانے جنہیں عشق کی خوشبو ہی نہیں لگی ہو، جن کا پورا مذہب اور مسلک یعنی غیر مقلدین، فرقہ ظاہریہ سے تعلق رکھنے والے نام نہاد اہل حدیث، جن کا پورا مذہب اوپر سے نیچے تک گستاخی اور بے ادبیوں سے بھرا پڑا ہو، انہیں یہ عشق اور محبت کی باتیں کیا معلوم ہو، وہ کیا جانے اس کو۔ تو اس کو اور ذرا ہم قریب کر کے سمجھاتے ہیں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کوئی پہلے ایسے شخص نہیں جنہوں نے شاعری میں یہ کتے کا نام استعمال کیا ہو، جنہوں نے شاعری میں کتے کا لفظ استعمال کیا ہو، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کوئی پہلے شاعر نہیں۔ آج سے صدیوں پہلے کے بزرگ عاشق رسول حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عام قاعدہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے الفت ہو جاتی ہے۔ ہمیں چونکہ مدینے والے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس مدینہ پاک زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے بھی پیار ہے۔ اسی پیار و ناز کے رنگ میں اپنے آپ کو سگے مدینہ کہنا اور کہلوانا عاشق رسول کا طرۂ امتیاز ہے۔ چنانچہ عارف باللہ سیدی امام عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی صدیوں پہلے یہ بزرگ فرما گئے، کیا فرماتے ہیں؟ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، سگت راکاش جامی نام بودے کی آیت بر زبانت گاہے گائے۔ سبحان اللہ۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کی آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا کہ اسی بہانے آپ کی زبان پر جامی کا نام کبھی کبھی آ جاتا، جامی لفظ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آ جاتا۔ حافظ شیرازی، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے مشہور صوفی شاعر ہیں، اور آپ بارگاہ رسالت میں کیا عرض کرتے ہیں ذرا سنیے۔ یہ بھی صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے قریب ہم عصر بزرگ نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کئی سو سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں، شنیدم کی سگارا قلادہ میں بندی، چرا بگردن حافظ نمے نہیں رسنے۔ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اپنے کتے کے گلے میں پٹا ڈال رکھا ہے، تو یا رسول اللہ حافظ کی گردن میں کیوں نہیں پٹا ڈال دیتے، اپنی غلامی کا پٹا حافظ کے گلے میں کیوں نہیں ڈال دیتے؟ تو شاعری کی نزاکت، شاعری کی رکاکت اور شاعری کی ادب اور زبان کے آداب سے جو شخص واقف ہے اور عشق و ادب کی بو جسے لگی ہے وہ اس کا مزہ سمجھتا ہے۔ لیکن پھر میں نے وہی بات کہی، جن کا مذہب پورا کا پورا گستاخیوں اور بے ادبیوں سے بھرا ہو انہیں اسی قسم کا اعتراض سوجھے گا، اور بزرگان دین پر ایسے ہی اعتراض کریں۔ اب ذرا چلیے ان انجینئر وغیرہ کو انہی کی زبان میں تھوڑا پھکی دے دیتے ہیں، حدیث شریف سے پھکی دے دیتے ہیں۔ آئیے حدیث شریف سنتے ہیں، ہم آپ کو حدیث شریف سناتے ہیں۔ یہ حدیث شریف المستدرک للحاکم علی الصحیحین میں ہے، باب ہے ذکر و اسلام حمزہ بن عبد المطلب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214، حدیث نمبر ہے 4875 و 4880 نمبر حدیث شریف ہے۔ مطبوعہ کتاب چھپی ہوئی کہاں کی ہے؟ دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہوئی ہے۔ اب ذرا حدیث شریف سنیے۔ ان سعد بن ابی وقاص قال کان حمزہ بن عبد المطلب یقاتل یوم احد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول انا اسد اللہ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حمزہ بن عبد المطلب جنگ احد کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے بڑی بہادری سے جنگ کر رہے تھے، اور 2 تلوار لے کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے جنگ کر رہے تھے، اور حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کہہ رہے تھے سرکار کے چچا، انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں۔ اب میں غیر مقلدین سے پوچھنا چاہتا ہوں، شیر بھی جناب ناپاک جانور، کتا بھی ناپاک جانور، شیر کا بھی گوشت کھانا حرام، کتے کا گوشت کھانا بھی حرام، شیر کا خون بھی ناپاک، کتے کا خون بھی ناپاک، شیر کا لعاب بھی ناپاک، کتے کا لعاب بھی ناپاک۔ جو شیر حکم رکھتا ہے، جس طرح شیر درندہ ویسے ہی کتا بھی درندہ۔ حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے اپنے آپ کو اللہ کا شیر کہا۔ کیا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو جناب انسانی عظمت و شرافت نہیں معلوم تھی؟ کیا وہ اشرف المخلوقات کا مرتبہ نہیں جانتے تھے کہ اپنے آپ کو ایک جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں، ایک جانور سے مشابہ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو؟ لیکن نہیں، آؤ میں ذرا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبانی اس کو سناتا ہوں۔ سنیے حدیث پاک سنیے۔ حدثنا محمد بن عمر
عن شيوخه قالوا لما أصيب حمزة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن أصاب بمثلك أبدا ثم قال لفاطمة ولعمته صفية رضي الله تعالى عنهما أبشرا أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السماوات حمزة بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث بھی المستدرک للحاکم علی الصحیحین کی ہے۔ امام حاکم باب و ذکر اسلام حمزہ بن عبد المطلب جلد 3 صفحہ نمبر 214 حدیث نمبر 4881 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت میں صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ نقل فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور شیخین کی شرط کے مطابق ہے، اور انہوں نے اس کی تخریج نہیں فرمائی۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ سے اور آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائیں، اور جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا، مجھے خبر دی کہ حمزہ 7 آسمان پہ لکھا ہوا ہے حمزہ کے بارے میں کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے، اے لوگوں، کیا اللہ نے یہ 7 آسمان پہ لکھ کر کے اشرف المخلوقات کے تقدس کے خلاف بات کہی؟ جناب اشرف المخلوقات انسان، اور انسان کی عظمت ساری مخلوق سے زیادہ، اور اللہ نے ایک انسان کو 7 آسمان پر لکھ دیا، ایک جانور، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا شعر ایک جانور سے تشبیہ دے دی اللہ رب کائنات۔ اور اسی طریقے سے جناب والا حضور علیہ السلام اور جبریل امین نے لوگوں کو یہ بتایا کہ حمزہ 7 آسمان پہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ شعر سے تشبیہ دینا جس طریقے سے توہین نہیں، انسان کی اشرف المخلوقات اشرف ہونے کے خلاف نہیں، اسی طریقے سے اگر وفاداری اور غلامی کے معنی میں اپنے آپ کو مدینے کا کتا یا غوث کا کتا کہتے ہیں تو بھی یہ انسانیت کی توہین نہیں اور اشرف المخلوقات ہونے کے خلاف نہیں، بلکہ اس میں تو فخر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانے اور غلام کے لیے کہ وہ حضور کی غلامی کو کس عاجزی کے لفظ کے ساتھ اپنی زبان سے اظہار کر رہا ہے، اس کا کس عاجزی کے لفظ کے ساتھ اظہار کر رہا ہے۔ اب سنیے جناب، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے خلیفہ راشد ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، لیکن 14 صدیاں گزر گئیں اور امت آپ کو حیدر کرار کہتی ہے، اسد اللہ الغالب کہتی ہے، ابو تراب کہتی ہے، یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر، اللہ کا غالب شیر، اور کسی آج تک امت میں کسی نے بھی انکار نہیں فرمایا، نکیر نہیں فرمائی، سب نے اس کو ثابت اور برقرار رکھا۔ اگر جانور سے تشبیہ دینا یہ اشرف المخلوقات ہونے کے خلاف ہونا تھا اور انسانیت کی عظمت اور تقدس کے خلاف بات تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ اور آپ کے بعد یہ 14 صدیاں امت کی گزر گئیں، کبھی ایسی بات ایک انسان کو بلکہ خلیفہ راشد کو شیر نہ کہتے ہیں، سرکار اپنے چچا کو شیر نہ کہتے ہیں، خدا حضرت حمزہ کو شیر آسمانوں پہ نہ لکھتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیر کسی کو جانور سے تشبیہ دینا کسی وصف میں یہ اس کی تقدس کے خلاف نہیں ہے، یہ اس کے تقدس کے خلاف نہیں ہے۔ اب آئیے اور حدیث پاک سنتے ہیں، ذرا حدیث پاک سنیے، حدیث پاک سنیے اور سنی اپنے کلیجے پر ٹھنڈے مزاج سے ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ یہ غیر مقلدین جن کو عشق و ادب کی بو بھی نہیں لگی ہے، یہ اس کا مزہ کیا جانے، یہ عاشقی کا مزہ کیا جانے۔ اب آئیے حدیث سنیے۔ عن ابن بریدہ عن ابیہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فثقل على القوم بعض متاعهم فجعلوا يطرحون علي فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال انت زامل۔ تاریخ الاسلام للذہبی، امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 484 مطبوعہ دارالفکر بیروت میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، اور قوم کے پاس سامان کچھ زیادہ تھا، انہوں نے اپنا تھوڑا تھوڑا سامان میرے اوپر لاد دیا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اچانک میرے پاس سے گزر ہوا، مصطفیٰ نے فرمایا بریدہ انت زاملہ، تو بوجھ اٹھانے والا اونٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے دیوانوں، اے دیوانگان مصطفیٰ، ذرا یہ بتاؤ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک صحابی، ایک انسان کو، ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو
اور ایسا مسلمان جو اللہ کے محبوب اسلام کی جس نے زیارت کی وہ افضل جو اس امت میں ہو۔ صحابی اس شخص کو اللہ کے محبوب فرمائے تو بوجھ اٹھانے والا اونٹ ہے، کیا مطلب؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانیت کا تقدس پامال کر دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لہٰذا اسے اونٹ نہیں کہنا چاہیے؟ کیا یہ بات اللہ کے محبوب علیہ السلام کو نہیں معلوم تھی؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن یہ وہابی کی عقل ہے کہ اس کا اعتراض کہاں کہاں پڑتا ہے۔ یہ تو بے ادب اور گستاخوں کا مذہب ہے نا، عاشقوں کا تو ہے نہیں۔ عاشق اور محبت کرنے والے محبت والی باتیں کریں گے نا، لیکن یہ گستاخوں کو کیا معلوم؟ میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ گستاخی بھرا مذہب ہے، ان کا اعتراض کہاں کہاں جاتا ہے۔ دیکھو مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابی رسول کو فرماتے ہیں تو بوجھ اٹھانے والا اونٹ ہے، کہاں کہاں ان کا اعتراض جاتا ہے۔ تو حدیث پاک ہے۔ اب آئیے ایک حدیث پاک اور میں سناتا ہوں، حدیث سنیے حدیث سنیے اور اپنے دل کو فرحت و ایمان کی تازگی بخشیے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور تاریخ ابن عساکر میں امام ابن عساکر نے جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 193 مطبوعہ دارالفکر بیروت کتاب میں یہ روایت نقل فرمائی، فرماتے ہیں قال ابو الدرداء لوددت انی کبش لأہلی فمر علیہم ضیف فامروا علی اوداجی فاکلوا واطعموا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں کاش کہ میں ایک میڈھا ہوتا، کاش کہ میں ایک میڈھا ہوتا اپنے گھر والوں کا، اور میرے گھر والوں کے پاس کچھ مہمان آتے ہیں اور میرے گھر والے حکم دیتے ہیں مجھے ذبح کرنے کا، اور مجھے ذبح کر کے پکایا جاتا اور مہمانوں کو کھلا دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ذبح کر کے پکا کر کے کھا لیتے ہیں، کاش کہ میں ایک میڈھا ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن ابو درداء کو نہیں معلوم تھا کہ اپنے آپ کو میڈھا کہنا ایک جانور کے بننے کی امید کرنا ہے۔ ہاں، اہل حدیث کے مذہب کے مطابق تو یہ تو بڑی توہین ہو گئی۔ اللہ نے اچھا خاصا انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے صاحب، اور سیدنا صحابی رسول اپنے آپ کو میڈھا کہہ رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہوئی بھائی، یہ تو نہیں کہنا چاہیے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اہل حدیث کی عقل ہے، فرقہ ظاہریہ نام نہاد اہل حدیثوں کی عقل ہے۔ سچے اہل حدیث، اصحاب الحدیث، محدثین کے مذہب کے پیروکار، اہل سنت والجماعت، بریلوی مذہب عشق و ادب کا مذہب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں اس طرح کے اعتراضات کو جائے گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کتنے بے ادب و گستاخ ہوتے ہیں، ان کی گستاخیاں تو میں اور کئی بار بتا چکا ہوں، ذرا سنیے اب حدیث شریف سنیے، ایک اور حدیث شریف سنیے۔ عن عبداللہ بن مسعود قال لقد احببت عمر حتى لقد خبت الله ولو اعلم ان كلبا يحب عمر لاحببته۔ اللہ اکبر۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 187 حدیث نمبر 8813 8114۔ عبداللہ بن مسعود ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود میں اللہ کی قسم حضرت عمر سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور خدا کی قسم میں اللہ سے ڈرنے والا میں بندہ ہوں، اور اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کسی کتے کے بارے میں کہ وہ عمر سے محبت کرتا ہے تو عبداللہ بن مسعود اس کتے سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پوری زندگی حضرت عمر کی خدمت میں گزاروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں۔ اور اسی کے نیچے حدیث نمبر 8815 میں ہے عن عبداللہ قال لو ان عمرا احب کلبا کان احب الکلاب الی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ سیدنا عمر بن خطاب فلاں کتے سے محبت کرتے تھے، میں اس کتے سے بھی محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود تو یہ تو عشق و ادب والی باتیں کر رہے ہیں، تو محبت والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اہل حدیث نام نہاد اہل حدیث، غیر مقلد فرقہ ظاہریہ سے تعلق رکھنے والے، یہ بے ادب گستاخوں کا مذہب تو ان کا نہیں تھا، وہ تو اہل سنت والجماعت کا مذہب تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو نبی کے در کا کتا کہنا، حضور کے در کا کتا کہنا، یہ گستاخی اور انسانیت کے تقدس کے خلاف بات نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبقات ابن سعد کی میں آپ کو روایت سنانے لگا ہوں۔ طبقات ابن سعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا، اور پرندے کو دیکھ کے سیدنا ابو بکر کہتے ہیں ہائے کاش میں پرندہ ہوتا، ہے کاش میں پرندہ ہوتا۔
ہے کاش میں پرندہ ہوتا۔ ایک صحابی رسول، یہی سیدنا ابوبکر صدیق تاریخ الاسلام الذہبی میں کہتے ہیں کاش میں مومن کے پہلو کا ایک بال ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی صحابی کہتا ہے، حضرت سیدنا طبقات ابن سعد میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ تمنا کرتی تھیں، اے کاش میں پتا ہوتی، اے کاش میں گھاس ہوتی کہ میں چر لی جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ اصحاب رسول کی عاجزی اور انکساری تھی، جو عاجزی انکساری میں کبھی اپنے آپ کو میڈھا کہتے ہیں، میڈھا ہونے کا، کبھی اونٹ ہونے کی تمنا کرتے ہیں، کبھی میڈھا ہونے کی تمنا کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو پتا ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، عشق و ادب کا مذہب دیکھیے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب الاسلام کے ایک صحابی تھے جن کا لقب حمار تھا۔ حمار کا معنی ہوتا ہے گدھا، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان کا لقب حمار تھا اللہ کے نبی الاسلام کے صحابی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی محبوب شخص نے ان کو یہ لقب دیا ہو، ان کو یہ پسند آ گیا ہو، انہوں نے وہ لقب اپنے لیے اختیار کر لیا ہو، جیسے ابو تراب، سفینہ، سیف اللہ وغیرہ ہوں۔ تو ابو ہریرہ، اچھا ہاں دیکھیے صاحب، ابو ہریرہ کی بات یاد آ گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا تھا معلوم ہے؟ اصلی نام کیا تھا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ آپ کے نام کے بارے میں تقریباً 30 اقوال ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، میرے ذہن میں نہیں، بہت سارے اقوال ہیں، اور آپ کا نام عبد الرحمن یا عبداللہ یا عبد شمس وغیرہ اس طرح سے تھا، عبد الرحمن تھا غالباً، اور آپ کا لقب حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ آپ کو آپ کی کنیت رکھی تھی۔ اور ابو ہریرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہریرہ چھوٹی سی بلی کو بولتے ہیں، اب معنی ہوتا ہے باپ، بلی کا باپ یا بلی والا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ فرمایا، بلی کا باپ، انسانیت کے تقدس کے خلاف آپ کے حساب سے تو جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بات کی، معاذ اللہ رب العالمین، لیکن نہیں، یہ عشق و ادب کا مطلب۔ وہ ابو ہریرہ جب مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ابو ہریرہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے نے اپنے کو زندگی بھر ابو ہریرہ کہلانا پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ عشق و ادب کا مذہب ہے۔ تو صاحب اپنے آپ کو مدینے کا کتا، جس طریقے سے بھی آپ نے پڑھا کہ حضور نے اونٹ فرمایا، اسد اللہ فرمایا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں کتے سے محبت کروں جو حضرت عمر سے محبت کرے، جو جس کتے سے حضرت عمر محبت کریں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی لوگوں نے کتے کا اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا، اور صدیوں پہلے سگے مدینہ شاعروں نے کہا، اور ان کو شاعری کی نزاکت تو معلوم نہیں، تو یہ جاہل کیا معلوم ان کو۔ اب آخری بات میں عرض کرتا چلوں، تھوڑی سی اب تلخ بات بھی کر لوں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہو گئی نا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی منوں، میٹھی میٹھی باتیں ہو گئی، تھوڑا تلخ بات بھی کر لوں۔ تلخ بات یہ کہ ہاں، ہم تو مدینے کے غلامی کے معنی میں، وفاداری کے معنی میں مدینے کے در کے کتے اور سگے مدینہ ہیں، لیکن جناب ذلیل کتا بھی ہے، اور وہ ذلیل کتا کون ہے؟ یہی گستاخی کرنے والے شخص، یہ ذلیل کتے ہیں، ذلیل نہایت ناپاک گندے کتے ہیں، یہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روضہ مطہر و منور مقدس زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کو معاذ اللہ، یہ اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث، غیر مقلد فرقہ ظاہریہ سے تعلق رکھنے والے صنم اکبر کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کا روضہ معاذ اللہ بت ہے، بت سب سے بڑا بت ہے، اس کو ڈھا دینا واجب ہے، معاذ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو اس طریقے کے گستاخی کرنے والے جناب، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کرنے والے یہ ذلیل کتے ہیں، اور انہی کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن پاک میں اولئک هم الغافلون، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہیں، اور یہی غافل ہیں۔ تو ہاں ذلیل کتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ غیر مقلد، اس فرقہ ظاہریہ سے تعلق رکھنے والے، نام نہاد اہل حدیث، یہ بات یاد رکھیں۔ آئندہ کسی سنی بھائی کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کو علماء اہل سنت کی جانب سے انشاءاللہ جواب، پھکی والے جواب، آپ کو بھی مرزا صاحب پھکی والے جواب ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان بد مذہبوں کو جنہوں نے اہل سنت والجماعت سے کنارہ کشی کی، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علی من اتبع الہدی۔